بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ماہ سفر یہ اسلامی سن ہجری کا دوسرا مہینہ ہے۔ ماہ سفر جس کا آغاز ہوا ہے، یہ بھی عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ اس کو کسی حوالے سے نہ تو کوئی فضیلت ہے اور نہ ہی کسی حوالے سے اس میں کوئی کمی یا بدشگونی پائی جاتی ہے۔ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ عربی زبان میں سفر کا لفظی معنی ہے خالی ہونا۔ سفر المکان، جب مکان خالی ہو، اس میں کوئی نہ رہے، تو سفر کو سفر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سفر سے پہلے محرم کا مہینہ، جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، جس میں جنگ اور جدال بند ہوتا تھا، جیسے ہی سفر کی ابتدا ہوتی تھی تو لوگ دوبارہ ان کی لڑائیاں جو چلتی تھیں ان کو جاری رکھتے، اس وجہ سے اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے یا کسی اور غرض سے وہ اپنے کام کاج کے سلسلے میں نکل جاتے ہیں۔ تو یہ لفظی معنی ہے اس کا، یعنی خالی ہونا۔ ویسے یہ ایک مہینہ ہے، لیکن دور جاہلیت میں اس مہینے کے تعلق سے بدشگونی اور نحوست کا نظریہ پایا جاتا تھا۔ اسلام نے شدت کے ساتھ اس کی نفی کی اور بتایا کہ مہینہ یا دن یا وقت یہ منحوس نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو ایک زمانہ ہے جو گزر رہا ہے۔ اللہ رب العزت زمانے کا مدبر ہے، اس کو چلانے والا ہے۔ اللہ ہی کے امر سے جو کچھ اس میں ہو رہا ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو، لیکن وہ اللہ رب العزت کی مشیت اور اللہ رب العزت کی حکمت ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، نہیں ہے کہ کوئی زمانہ برا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ یؤذینی ابن آدم یسب الدہر، فرمایا کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کس طرح سے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے۔ بید الامر، فرمایا کہ سارا معاملہ میرے ہی اختیار میں ہے،
میرا ہی حکم چلتا ہے، اقلب اللیل والنہار، دنوں اور راتوں کو پھیرنے والا میں ہی ہوں۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ یہ زمانہ برا ہے، یہ دن برا ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، تو فرمایا کہ وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، یسبنی، وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ زمانے کا چلانے والا تو میں ہی ہوں۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ چیز واضح ہوئی کہ یہ جو نحوست کا نظریہ ہے دور جاہلیت میں پایا جاتا تھا، اور حیرت کی بات تو یہ ہے ہمارا وہ معاشرہ جسے ہم مہذب تعلیم یافتہ معاشرہ سمجھتے ہیں، وہ ان نظریات میں آج بھی اسی طرح سے پڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آج بھی جس طرح دور جاہلیت میں ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اس سے بدشگونی لی جاتی تھی، اسی طرح آج بھی اسی کو اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں۔ جیسے شادیاں اس مہینے میں نہیں کرتے کہ اگر شادی ہو جائے گی تو پھر اس میں برکت نہیں ہوگی، کوئی کاروبار شروع نہیں کرتا کیونکہ کاروبار میں ناکامی کا اندیشہ ہے، سفر کا مہینہ ہے۔ اور کیسی کیسی باتیں ہیں جو آج بھی پائی جاتی ہیں۔ آج بھی اگر کسی غریب فقیر کا چہرہ دیکھ لیا تو کہیں گے کہ میرا آج کا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ صبح صبح دکان پہ کوئی ادھار مانگنے والا آ گیا تو کہیں گے کہ میرا جو دن ہے اب کیا ہے، اچھا نہیں گزرے گا۔ اور کیا کہتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے ابتدائی نہیں کی، یعنی اس سے برا بدشگونی لیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جاہلیت کی باتیں ہیں، عقیدے کے منافی ہیں۔ اور یاد رکھیں اسلام میں نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، فرمایا کہ اللہ اگر آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہے، کوئی اذیت دینا چاہے، کوئی نقصان دینا چاہے تو اس نقصان کو ٹالنے والا وہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، آپ کو اچھائی پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے فضل کو کوئی بھی روک نہیں سکے گا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اس کے مطابق نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، یہاں تک کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان سے بھی یہ بات کہلوائی، فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے یہ بات کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفع اور نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتا الا ما شاء اللہ، مگر مجھے بھی وہی پہنچے گا جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، فرمایا کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں سارا خیر، ساری بھلائیاں اپنے لیے اکٹھی کر دیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ آپ یہ بات ذکر کر دیں کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، جب اللہ کے نبی جو سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، امام الانبیاء ہے، ان سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہے، اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے تو کوئی اور بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا، چاہے وہ پیر ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی مرشد ہو، کوئی قبر والا ہو، کوئی بھی ہو، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے جو ایک مسلمان کا، ایک مومن کا ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، فرمایا کہ کوئی بیماری بذات ہی متعدی نہیں ہوتی، خود بخود وہ بیماری کہ جو بھی بیمار کے ساتھ بیٹھے اس کو وہ لگ جائے گی، فرمایا کہ بذات ہی بیماری میں یہ تاثیر نہیں ہوتی
بلکہ ہاں جیسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے متعلق بیماری کا فیصلہ کر دیتا ہے، پھر اس کو کوئی کسی چیز کو سبب بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ مرض اور بیماری لگ جاتی ہے، ورنہ یہ عقیدہ غیر اسلامی عقیدہ ہے کہ بیماری خود بخود کسی کو لگ سکتی ہے۔ جب تک اللہ فیصلہ نہ کر لے تب تک کوئی بیماری کسی کو نہیں لگ سکتی۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجذوم جو کوڑ کا مریض تھا، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ متعدی ہے، بیماری ہے، لگ جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے پکڑا اور اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا کل بسم اللہ، میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ یعنی جاہلیت کے اس نظریے کی آپ نے نفی کی کہ بیماری خود بخود لگ سکتی ہے، ہاں اسباب کے طور پر اگر وہ سبب ہے، لیکن یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ سبب تبھی سبب بن سکتا ہے جب اللہ اس کو سبب بنائے۔ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی سبب بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ آگ جلاتی ہے، اللہ نے یہ تاثیر اس میں رکھی ہے، لیکن قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، یہی آگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی، ٹھنڈی بن گئی۔ کیوں؟ اللہ نے نہیں چاہا، اللہ نے حکم دیا۔ تو ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ کوئی بیماری متعدی بذات ہی نہیں ہوتی، باقی ہاں احتیاط کے طور پر انسان ایسا کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ بعد میں اللہ نہ کرے اگر اس کو بیماری لگ گئی تو پھر وہ کیا سمجھے گا کہ میں فلاں کے ساتھ بیٹھا تھا اس لیے مجھے بیماری لگ گئی، اور اس کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ احتیاط کے طور پر اگر آپ اس سے دور ہو جائیں، فر من المجذوم فرارک من الاسد، یہ بھی حدیث ہے کہ کوڑ کے مرض والے سے بچو جیسے تم شیر سے بچتے ہو۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ بیماری اصل تو یہی ہے کہ خود بخود متعدی نہیں ہوتی، لیکن اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا کوئی کسی کے ساتھ بیٹھ گیا ایسے مریض کے ساتھ، تو پھر اس کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے۔ وہ کیا کہے گا کہ میں فلاں کے ساتھ بیٹھا تھا اس لیے میں بیمار پڑ گیا۔ اس لیے کہا احتیاطی تدابیر کے طور پر اس سے دور ہو جاؤ۔ بہرحال کوئی بیماری بذات ہی خود بخود متعدی نہیں ہوتی، ہاں اللہ اگر چاہے تو اس کو سبب بنا سکتا ہے۔ لا عدوى ولا طیرہ، دوسری چیز حدیث میں مذکور ہے، فرمایا کہ نحوست نہیں ہوتی، نحوست نہیں ہے۔ اب یہ نحوست کا جو نظریہ ہے اللہ کے نبی اس کی تردید فرما رہے ہیں۔ کفار کا یہ نظریہ ہوتا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کو کوئی اچھائی پہنچتی تو کہتے ہیں لنا ہاذہی، یہ تو ہمارے لیے لکھی گئی تھی، یہ ہماری وجہ سے ہمیں پہنچی ہے۔ اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو نحوست لیتے موسیٰ علیہ السلام سے اور جو اس پر ایمان لائے ہیں کہ یہ نحوست ہمیں ان کی وجہ سے پہنچی۔ تو یہ نظریہ کن کا ہے؟ کفار کا، کفار کا کہ بدشگونی ہوتی ہے، نحوست ہوتی ہے۔ اسلام اس چیز کی نفی کر رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما منا الا ویذہبہ اللہ بالتوکل، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ابتدا میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے، انسان کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس کو بری محسوس ہوتی ہے تو اس کے دل میں اس کا ایک اثر ہوتا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ فرمایا اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اللہ پر توکل، بھروسہ، اعتماد کہ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو میرے ساتھ برا نہیں ہوگا، اگر اللہ چاہے گا، اللہ نے اگر لکھ دیا ہے تو وہ چیز مجھے پہنچ کر رہے گی۔ توکل، اللہ پر اعتماد، یہ چیز ہونی چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اگر کسی کے دل میں یہ چیز پیدا ہو اور وہ کسی چیز کو منحوس اس نے سمجھا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ وما کفارۃ ذالک، اللہ کے نبی اس کا کفارہ کیا ہے؟
آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح کہو اللہم لا طیر الا طیرک، اے اللہ کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے مگر وہی جس کا تو فیصلہ کر دے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد، یہ ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور جو بدشگونی ہے اس کا یہی علاج ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر توکل ہو۔ جو کسی چیز سے بدشگونی لیتا ہے، نحوست سمجھتا ہے، اس کو منحوس خیال کرتا ہے، تو مانا یہ کہ ایسے شخص کے عقیدے میں خلل ہے، ایسے شخص کے عقیدے میں خلل ہے، اور اس کو اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ اللہ پر ایک مومن کو توکل کرنا چاہیے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، آپ کہہ دیجئے ہمیں وہی چیز پہنچتی ہے جس کا فیصلہ اللہ نے ہمارے لیے کر دیا، وہ مولانا، اور وہی ہمارا مددگار ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، اللہ ہی پر توکل رکھیں۔ اور اسی طریقے سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو ستاروں سے نحوست لیتے ہیں کہ فلاں ستارہ ہے، اب وہ اوپر ہے، لہذا جس کا یہ ستارہ ہے وہ اس کے معاملات گردش میں ہیں۔ اس کے آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ فلاں کے ستارے گردش میں، کیا مطلب؟ اس کے برے دن چل رہے ہیں، برے دن چل رہے ہیں۔ یہ نظریہ آج بھی پایا جاتا ہے، ستاروں کی تاثیر کا نظریہ آج بھی پایا جاتا ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ کیسے پایا جاتا ہے؟ آپ کوئی بھی اخبار، کوئی بھی رسالہ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو مستقل ایک پیج، ایک صفحہ وہاں نظر آئے گا ستارے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ستارے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے۔ پھر ان کے مطابق لوگ دیکھتے ہیں میرا فلاں ستارہ ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق پھر اپنے معاملات کرتے ہیں۔ کتنی بڑی یہ جاہلیت ہے جو آج بھی موجود ہے۔ ستاروں کی تاثیر کا یہ نظریہ آج بھی موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، فرمایا کہ جو کسی کاہن، کسی جادوگر، کسی نجومی کے پاس آیا اور اس سے کسی بارے میں پوچھا، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی بات ہے جس کو ہم ہلکا لیتے ہیں۔ 40 دن تک اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ اس نے کیا کیا؟ وہ آیا، اس سے جا کر پوچھا، تصدیق نہیں کی، صرف یہ کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے، تصدیق نہیں کی، صرف اتنا کیا، فرمایا کہ اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے ارشاد فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص کسی نجومی، کاہن، غیب کا دعویٰ کرنے والا اس کے پاس آیا اور اس سے سوال کیا اور پھر اس کی تصدیق کی کہ ہاں اس نے جو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے، لقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا، ایسا شخص کافر ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے۔ اب دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلے نے صرف پوچھا، تصدیق نہیں کی، جبکہ دوسرے نے پوچھا بھی اور اس کی تصدیق بھی کی۔ جس نے تصدیق نہیں کی، صرف سوال کیا، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ جس نے سوال کیا اور تصدیق بھی کی، اس نے شریعت محمدی کا انکار کیا، اس کے ساتھ کفر کیا۔ یہی بات علماء نے ذکر کی ہے۔ اخبارات میں یہ جو صفحے شائع ہوتے ہیں، ستارے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اگر ایک شخص نے اٹھا لیا، پھر اس کو یاد آیا کہ میرا فلاں ستارہ ہے، اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے ستارے میں کیا چل رہا ہے، وہاں دیکھا، تصدیق نہیں کی، 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ لیکن جس نے اس کو اٹھایا،
اور اس کو پڑھا اور تصدیق بھی کی کہ ہاں اسی طرح ہے، اپنے معاملات اسی کی طرح اس نے کیے جیسے وہاں لکھا ہوا ہے، اس شخص نے شریعت محمدی کا انکار کیا۔ اس کو ہلکا نہ لیں، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، عقیدے کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہ چیز ایک مومن اور ایک مسلمان کے ذہن میں ہونی چاہیے، وہ یہ کہ اللہ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جب وہ بچے تھے، چھوٹے تھے، ان کو کچھ نصیحتیں کی، اور کس قدر اس میں الفاظ ہیں، اور ہم کو بھی اس نصیحت کی ضرورت ہے۔ سیدنا ابن عباس تو بچے تھے، ہم بچے تو نہیں ہیں، لیکن یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے۔ کیا ہے؟ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ فرمایا کہ بچے اپنا یہ عقیدہ بنا لو کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، اور آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، سب کے سب، فرمایا کہ اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے آپ کے لیے لکھ لیا۔ ایسے نہیں کہ زیادہ سب لوگ ہیں تو اپنی مرضی کر کے آپ کو فائدہ پہنچائیں گے، فرمایا کہ نہیں، اتنا ہی فائدہ پہنچائیں گے جتنا اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ فرمایا کہ اگر وہ جمع ہو جائے، سارے کے سارے، دنیا کی ساری قوتیں، طاقتیں جمع ہو جائیں، آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں، فرمایا کہ اتنا ہی نقصان دے سکیں گے جتنا اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا، اس سے بڑھ کر نہیں دے سکتے۔ رفعت الاقلام، کلمیں خشک ہو گئیں، وہ کلمیں جو تقدیر لکھتی ہیں وہ خشک ہو چکی، کیونکہ تقدیر لکھی جا چکی ہے، اور جو صحیفے ہیں جن پر لکھا جاتا ہے، جن پر تقدیر لکھ دی گئی، اب وہ بھی مکمل ہو چکے۔ مانا یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے علم کے مطابق ہو رہا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو، سب کچھ اسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ نظریات رکھنا کہ فلاں چیز منحوس ہے، یہ چیز جو ہے مجھے نقصان پہنچائے گی، کالی بلی منسوخ ہے، بسا اوقات گھر میں نقصان ہو جائے تو کسی خاتون کے اوپر الزام دھر دیا جائے گا، یہ اس کی نحوست ہے، کبھی کسی بچے کے اوپر ڈال دیا جائے گا، یہ ساری جاہلیت کی باتیں ہیں۔ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو نفع دے سکے یا آپ کا نقصان کر سکے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ منحوس کیا ہے؟ منحوس نحوست ہے لیکن آپ کے اعمال میں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب تمہاری بدعمالیاں ہیں، تمہارے گناہ ہیں، تمہاری سیاہکاریاں ہیں، تمہاری معصیتیں ہیں۔ تو ان معصیتوں سے باز آ جاؤ اور استغفار کرو، اللہ سے معافی کرو، معافی مانگو، نیک اعمال کرو، تو جو کچھ تمہیں پہنچتا ہے شریعت کہتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتا ہے، گناہوں کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ سلف سے ایک اور منقول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب میں سمجھتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے تو 3 باتوں سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ ایک کہا کہ اپنی سواری سے، اپنی سواری سے، وہ سواری جو ہم دعا جب پڑھتے ہیں اس کے الفاظ کیا ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ اللہ نے اس کو میرے تابع کر دیا، مسخر کر دیا۔ لیکن وہ سواری اگر مجھ پر سرکشی کرنے لگ جائے اور میرا حکم نہ مانے، میرے تابع نہ ہو، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو۔ اسی لیے وہ چیز جو میرے ماتحت ہے، میرے تابع ہے، وہ میری قابو میں نہیں آ رہی۔ سلف اس طرح کہتے تھے۔ اور دوسری چیز کہا کہ اپنی بیوی کے اخلاق سے، میری بیوی اس کو بھی اللہ نے تابع بنایا، فرمایا کہ وہ مجھ پر زبان درازی کرنے لگے اور جھگڑے شروع ہو جائیں
تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میری بیوی جو میرے تابع ہے وہ مجھ پر کیوں سرکشی کرنے لگتی؟ یہ چیزیں تھیں۔ سلف اس چیز کو اپنے گناہوں پر محمول کرتے تھے۔ اور وجہ کیا ہے؟ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم نے گناہوں کو ہلکا لے لیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات تو ایسا شعور بھی پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کو گناہ بھی انسان نہیں سمجھتا۔ حالانکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو گناہ ہے اس کی سزا مل کر رہتی ہے، چاہے جلدی ملے چاہے دیر سے ملے، دنیا میں ملے آخرت میں ملے، یہ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ تو کیا طریقہ ہے؟ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ یہی چیز ہے جو ہمیں نقصان دیتی ہے، وگرنہ کوئی چیز منحوس نہیں ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہے، کوئی زمانہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی آدمی منحوس نہیں ہے جس کے بارے میں یہ نظریہ کہ اگر صبح صبح اس کی شکل دیکھ لی تو سارا دن کھانا کھانا نصیب ہی نہیں ہوگا۔ اس طرح کے نظریات بھی ہمارے اس پڑھے لکھے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو دور جاہلیت میں ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے۔ هذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔